الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن حکیم میں ارشاد ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دینے کا ارادہ کرو تو ان کے عدت کے شروع کے دنوں میں طلاق دو اور عدت کا حساب رکھو، اور عدت کے دنوں میں نہ تم انہیں گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود گھروں سے نکلیں، ہاں الا کہ اگر وہ کوئی صریح یا کھلی بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھتی ہیں، اور اللہ کی حدوں کا خیال رکھو، اور جو اللہ کی حدوں کا خیال نہیں رکھتا وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے اتارا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی گزارنے کے سارے مسائل اپنی کتاب میں بیان کر دیے ہوئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تشریح کر دی ہوئی ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے تھی اس کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان مبارک ہیں ان کو پس پشت ڈالا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں بہت سے مسائل پیدا ہو گئے ہوئے ہیں۔ ہر معاملے میں شریعت نے وہ معاملات بالکل سیدھے اور آسان بتائے ہوئے ہیں، لیکن ہماری لا علمی اور لاشعوری کی وجہ سے ایسا طبقہ جو اپنے دنیاوی مفاد کے لیے اپنے پیٹ کی خاطر ان مسائل کو گمبھیر اور مشکل کر کے معاشرے کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس موضوع پہ اس لیے بات کرنی پڑ رہی ہے کہ یہ جو طلاق کا مسئلہ ہے اس کو بھی ہمارے معاشرے میں جو مفاد پرست، پیٹ پرست اور دین کو غلط انداز میں پیش کرنے والے لوگ ہیں، ملا حضرات ہیں، مفتی حضرات ہیں، وہ اس کو غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے ماموزاد بھائی ہیں، ان کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا ان کے گھر میں کہ کسی وجہ سے غصے میں کوئی جھگڑا ہوا ہے آپس میں میاں بیوی کا، تو انہوں نے غصے میں آ کے ان کو طلاق بول دیا اور کہہ دیا۔ جب ان کا غصہ ختم ہوا ہے، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے، تو وہ بہت پریشان ہوئے اور اپنی فیملی کے دوسرے جو ممبران ہیں ان کے ساتھ سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ اب اس کا کیا حل ہے۔ حل تو 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بتایا ہوا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ ہمیں سمجھایا ہوا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم دور ہیں اس سے۔ تو ہماری لا علمی اور لا شعوری، کم علمی کی وجہ سے جو ملا یا مفتی حضرات جو اللہ کے احکام کو غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے اور اپنے دنیاوی فائدے کے لیے، وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب ہمیں خود اللہ کی کتاب کا مطالعہ ہوگا، علم ہوگا، ہم اس کو پڑھیں گے، ہمارا رشتہ اس کے ساتھ جڑا ہوگا، تو ہمیں ان جیسے معاملات میں جیسے ہم پریشانی کو بنا لیتے ہیں یا کریٹ کر لیتے ہیں وہ ہمیں نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے احکام کا ہمیں پتہ ہوگا۔ تو جب ان کے ساتھ معاملہ پیش آیا، یہ ساہیوال کا ایک علاقہ ہے، ادھر کی بات کر رہا ہوں، تو وہ ایک مفتی صاحب کے پاس گئے، جیسے بدقسمتی سے بہت سے لوگ پھر جاتے ہیں مفتیان یا ملا کے پاس، تو وہ ظالم لوگ جو بے حیائی اور پلیدی اور ناپاکی کو فروغ دیتے ہیں، وہ تو اسی طرح کے مسائل آپ کو بتاتے ہیں
جب وہ اس مفتی صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے بھی وہی مسئلہ بتایا ان کو، نہیں جی اب یہ عورت تو آپ کے ساتھ رہ نہیں سکتی، یہ فلاں ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، جب تک یہ کسی دوسرے کے ساتھ نکاح نہ کرے، چاہے 2 گھنٹے کے لیے ہی ہو نکاح۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ برباد کرے ایسے لوگوں کو، ایسے ظالموں کو جو اللہ تعالیٰ کے قانون کی اس طرح دھجیاں اڑاتے ہیں۔ اللہ کا حکام کیا ہے اس میں کہ اگر ایسی کوئی بات ہو جائے، ایسا معاملہ ہو جائے تو 3 مہینے عدت ہے، وہ عورت اپنے گھر میں رہے، مرد اس کو گھر سے نہ نکالے، نہ وہ خود نکلے۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ان 3 مہینوں میں وہ شوہر دوبارہ اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کر سکے۔ یہ اتنا پاک رشتہ ہے میاں بیوی کا۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق اور فرائض رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم انسان ہیں، ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کسی وجہ سے ایسی بات ہماری زبان سے ادا ہو جاتی ہے تو اس کا کفارہ ہے۔ جب انسان کو غلطی کا احساس ہوتا ہے وہ اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے، کفارہ ادا کرے اور رجوع کرے، نہ کہ غلاظت میں پڑے جیسے یہ ظالم لوگ پاکستان میں، یہ جس کا نام حلالہ ہے اس کا جواز گڑا ہوا ہے انہوں نے۔ اسلام میں حلالے جیسی بے حیائی، پلیدی، ناپاکی اور اتنی بہت ہی بڑی بے غیرتی کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اسلام اتنا پاک اور سیدھا دین ہے، اس میں اتنی بڑی بے حیائی کا کیسے کوئی جواز ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ حلالہ کروانے والا اور حلالہ کرنے والا لعنتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں کرائے کے سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کرائے کے سانڈ کے بارے میں آپ کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کے لیے کسی کی عورت کے ساتھ حلالہ کرتا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص اس طرح غصے میں کوئی بات اس طرح کی کہہ دے تو اس کا طریقہ شریعت کے مطابق ہے کہ وہ 3 مہینے عدت ہے، اگر 3 مہینے میں وہ رجوع کرنا چاہے تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے، اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے، کفارہ ادا کرے اپنی اس بات کا، غلطی کا، اور ٹھیک ٹھاک میاں بیوی آپس میں رہیں۔ لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے الطلاق مرتان، کہ طلاق 2 دفعہ ہے، تو وہ 1 دفعہ اس نے وہ اپنا چانس ضائع کر دیا، کھو دیا۔ اگر طلاق کے بعد عورت اور مرد وہ ان 3 مہینوں میں رجوع نہیں کرتے، عورت اپنے گھر چلی جاتی ہے، اپنے باپ کے گھر یا اپنے بھائی کے گھر، تو کچھ عرصہ گزر جاتا ہے، 1 سال 2 3 4 جتنا بھی عرصہ گزر جائے، اس عرصے کے بعد ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی، وہ دوبارہ رجوع کرنا چاہیں تو وہ رجوع کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے نیا نکاح اور نیا حق مہر ہوگا۔ دوسری بار اگر خدا نخواستہ پھر کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے تو دوسری بار بھی یہی طریقہ ہے، عدت میں رجوع کر لیں، اگر نہیں بعد میں اگر ان کو احساس ہوتا ہے تو پھر کر سکتے ہیں رجوع، لیکن نئے نکاح کے بعد۔ اگر کسی وجہ سے تیسری بار طلاق ہو جاتی ہے تو پھر وہ عورت اس مرد پر حرام ہو جاتی ہے۔ پہلی طلاق کے بعد عدت 3 مہینے ہے، دوسری طلاق کے بعد بھی 3 مہینے ہے، اور ان 3 مہینوں میں رجوع جائز ہے، وہ شوہر رجوع کر سکتا ہے اپنی عورت کے ساتھ، لیکن اگر تیسری طلاق ہو جائے تو پھر اس کی کوئی عدت نہیں ہے، اور وہ عورت جو ہے وہ اس مرد پر حرام ہے، الا کہ جب تک وہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے، شادی نہ کر لے، لیکن وہ شادی یہ حلالہ نہیں ہے،
یہ جو 2 نمبر ملا اور 2 نمبر مفتی نے یہ جواز بنایا ہوا ہے حلالے کا، وہ اس کا طریقہ صحیح، جینون، جائز، سنت اور شریعت کے مطابق ہے، وہ اس مرد کے ساتھ نکاح کرے۔ اگر اس مرد سے اس کی نہیں بناتی، یا وہ فوت ہو جاتا ہے، یا کسی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے، تو پھر دوبارہ وہ عورت اپنے اس پرانے شوہر کے پاس آ سکتی ہے۔ یہ صحیح طریقہ ہے، یہ جینون طریقہ ہے۔ یہ جو ملا پیٹ پرست اور دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے اور اپنی شہوات کو، اپنی غلط جو ان کے سوچ ہے اس کو بڑھاوا یا اس کا پرچار کرنے کے لیے حلالے کا جواز پیدا کیا ہوا ہے، یہ بالکل غلط ہے اور شریعت اور سنت کے خلاف ہے اور ایک لعنت ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ طریقہ ہے۔ اگر بدقسمتی سے یا کسی وجہ سے کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو اس کا طریقہ شریعت میں اور سنت کے مطابق بالکل سیدھا ہے۔ ناظرین اکرام، دوسروں تک یہ ویڈیو ضرور پہنچائیں اور دوسروں تک یہ میسج پہنچنا چاہیے تاکہ ہم اپنے معاشرے میں اس غلاظت کو، اس گندگی کو جو ہمارے معاشرے میں پیدا کر دی گئی ہوئی ہے، اس کا ہم رد کر سکیں، اس سے ہم بچ سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح پیروی کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔